پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بھی کسی عام آدمی نے نہیں کیا، خود خالق کائنات مالک ارض و سما نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات میں، جس میں 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے نیچے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں ستارے، سیارے، کہکشائیں اپنے اپنے ٹریک میں، مدار میں دوڑتے پھرتے ہیں، اور بے شمار مخلوق اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس ساری مخلوق میں سے کوئی بھی، کائنات میں کوئی بھی چیز عبادت کی مستحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، عبادت کی حقدار نہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو الہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، کہ حق بنتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس دعوے کے ثبوت کے لیے تقریباً درجن کے قریب پروف ہیں، دلائل ہیں، براہین ہیں کہ کیوں آخر وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہی الہ ہے، صرف اس کے پاس اختیارات ہیں بس۔ کیوں؟ کہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کی کچھ صفات ہیں، اور یہ صفات، یہ خصوصیات کائنات میں صرف ایک ہستی کو حاصل ہیں، اور وہ ہے اللہ۔ بس اس اللہ کے علاوہ کائنات میں، جنوں میں، فرشتوں میں، انسانوں میں، شمس و قمر، شجر و حجر، کوئی بھی ان صفات کا حامل نہیں، ان خوبیوں سے متصف نہیں۔ لہذا جب صرف یہ صفت اور یہ خوبیاں ایک ہستی کی ہیں، واقعی اسی کا بنتا ہے عبادت کا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اس ہستی کی، اس ذات کی پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ الحی ہے۔ یہ دلیل ہے، پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ حی ہے، اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں کہ وہ حی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے کائنات میں جس کو نہ موت آئی ہے نہ آئے گی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والاول والآخر۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، والاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ حی ہے، وہ حی ہے۔ اور اس اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا فان، کائنات میں جو چیز بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سب کو موت آئے گی، سب کی زندگی کو زوال ہے۔
سب نے موت کا ذائقہ چکھا. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس جان ہر چیز، اور کلو عموم کے لیے ہے، نفس بھی عموم کے لیے ہے. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک. ایک آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی بس. اس کے علاوہ کسی چیز کو دوام نہیں، کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں. اور انسان اور جن، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورہ انسان ہے، اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا مشکل کشا ہوں، میں بڑا حاجت روا ہوں، میں بڑا بگڑی ہوں، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ ایک وقت ایسے بھی اس پر آیا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا ذکر تک، اس کا وجود تک نہیں تھا کائنات میں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اس انسان کو پھر موت آئے گی. جنوں کو بھی آئے گی، حیوانات کو بھی آئے گی، چرند پرند کو بھی آئے گی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی. فرشتوں کو بھی موت آئے گی. کیوں؟ کل من علیہ فان، کل نفس ذائقۃ الموت. فرشتے نفس ہے، کل من علیہ میں فرشتے بھی شامل ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جو حی ہے، اسے موت نہیں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہی عبادت کے حقدار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی بھی نہیں، جائز ہی نہیں، حق ہی نہیں بنتا کہ کسی اور کی عبادت کرے، خواہ عبادت مالی ہو، جو جسمانی ہو، روحانی ہو. کیونکہ باقی کو موت آئے گی، موت آئے گی اور آتی ہے. قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. یہ مشرک لوگ، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والے، والذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ دعا استغاثہ کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، حالانکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، اموات یہ مردے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اموات وہ مردے ہیں، موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، موت کے اس منظر سے اور اس دردناک مرحلے سے وہ گزر چکے ہیں. غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ہم نے قبروں سے اٹھنا کب ہے، اور یہ ان کو پکارتے چلے جا رہے ہیں، بلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ندا ہے، دعا ہے، استغاثہ ہے، ان کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، ان کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ اموات غیر احیاء. لیکن جو اللہ ہے اس کو موت نہیں آئی. یہ پہلی صفت اور پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حق کے لائق نہیں، حقدار نہیں، کیونکہ وہ حی ہے، اس کے علاوہ کسی کو وہ حیات دائمی نہیں ہے، عرضی ہے. اور موت ایک بیماری ہے، موت ایک عارضہ ہے، موت ایک مصیبت ہے، موت ایک مصیبت ہے، موت ایک بلا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو موت جیسی مصیبت سے نہیں بچا سکتا، وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ جو موت کے سامنے بے بس ہے، جو موت کے سامنے بے کس ہے،
جو موت کے سامنے مجبور ہے کہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، وہ دوسروں کو کیا زندگی دے گا، کیا اولاد دے گا، کیا ان کی مشکلیں حل کرے گا جو اپنے آپ کو اس مشکل سے نہ بچا سکا۔ مشکلات میں سے، بلاؤں مصیبتوں میں سے ایک مصیبت موت ہے، اور بڑی مصیبت ہے، ہر شخص اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو مصیبت سے نبرد آزما ہوا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ الہ نہیں، وہ معبود نہیں، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بے مجبور ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلی صفت ہمارے معبود کی، مشکل کشا حاجت روا کی، وہ الحی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حیات دائمی نہیں ہے۔ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس مصیبت سے دو چار ہونا ہے، وہ عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کیا دلیل دی اللہ نے لا الہ الا ہو کی؟ یہ پروف ہے پہلا کہ بتاؤ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس میں مرنا نہ ہو؟ جو مردہ ہے وہ کیا عبادت مشکل کشائی کرے گا؟ دوسری صفت، دوسرا پروف، دوسری دلیل کہ وہی عبادت کے حقدار ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں، لائق ہی نہیں، اور حق ہی نہیں بنتا کوئی عبادت کروائے۔ کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ القیوم ہے وہ۔ القیوم یہ کام یقوم سے ہے، قیوم تھا، لغہ عربیہ کے مطابق عربی کا ایک قاعدہ ہے، واو یا میں بدل گئی، یا میں بدل گئی تو قیوم ہو گیا۔ قیوم کا معنی خود بھی بغیر سہارے کے قائم رہنے والا، اور قیوم کا معنی باقی ساری کائنات کو سہارا دینے والا۔ بتاؤ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ہے جو سہارے کے بغیر چلے؟ نہیں۔ پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ جب قیامت بپا ہوگی، القاریہ تو ملکاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ دھماکے ہوں گے، زمین آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور انسان کل فراش مبسوس، جس طرح ہوا میں پروانے اڑتے ہیں اس طرح انسان اڑ رہے ہوں گے بکھرے ہوئے، اور یہ سورج چاند زمین ستارے سب آپس میں ٹکرا ٹکرا کر درم برم ہو جائیں گے، نظام سارا درم برم ہو جائے گا، قیامت بپا ہوگی۔ اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اتنا خوفناک منظر ہے یہ قیامت کا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ ایسے محسوس ہوگا کہ بے ہوش ہیں، لیکن حالانکہ بے ہوش نہیں، مدہوش ہوں گے۔ بہرحال کیونکہ اللہ نے سہارا ہٹا لیا، ہر کائنات میں ہر چیز اللہ کے سامنے بے بس ہے اور اللہ کے سامنے مجبور ہے، اور ایک لمحہ کے لیے اگر اللہ رب العزت وہ اپنی سہارا ہٹا لے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خود ہم ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں نہ لے تو انسان کو موت سے، تباہی سے، بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو قائم نہیں کر سکتے۔ بھائی جان، ایک وقت تھا کہ ہمارا وجود تک نہیں تھا، پھر ہم ماں کے پیٹ میں کس طرح مرحلے سے گزرتے گئے، پھر دنیا میں آئے، پھر ماں باپ کے محتاج تھے، ماں ہے، باپ ہے، اٹھائے گا، بٹھائے گا، پیشاب کرے گا، دلائے گا، دودھ پلائے گا، نہلائے گا، ہاں جی، سردی گرمی سے بچائے گا، پھر یہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد بھی اتنا بے بس ہے، اتنے سہارے کا محتاج ہے، ہم اپنی سانس نہیں خود لا سکتے، ہم اپنے
آزاد جسم کے جو ہیں وہ محفوظ نہیں رکھ سکتے بیماری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، آفتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ہاں جی۔ اور اگر اللہ نہ کرے دنیا نظام خراب ہو جائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ہمارے نظام کو سیدھا نہیں کر سکتے، اور تو اور کیا، کجا قبض ہو جائے تو قبض کشائی نہیں کروا سکتے، ساری دنیا کے حکیم اکٹھے ہو کر، او بھائی پیشاب بند ہو جائے، پیشاب ہی بندے کا بند ہو جائے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور بھاگتا ہے دنیا کے ڈاکٹروں کے ساتھ، سمجھائے، گیس پیٹ کے اندر رک جائے تو موت آ جاتی ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا، مشکل کشائی، عادت روائی اور خدائی کے دعوے کرنے والا، اپنے زندگی کے نظام کو نہیں وہ صحیح طریقے سے چلا سکتا اور بے بس قلب و جگر ہے، نظام ہے دنیا کے ہمارے پیٹ کا چل رہا، ہم لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری سانس رک جائے تو ہم نہیں لا سکتے، کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں سائنس ہماری جاری کرنے والا۔ اسی لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، لمحہ بلمحہ۔ بڑی عظیم دعا ہے، اس دعا کا نام ہے دعا الکرب، کرب و بلا، مصیبت، آزمائش، ٹینشن، ڈپریشن سے بچنے کی دعا ہے، بڑی عظیم ہے دعا الکرب۔ صحیح مسلم میں ہے، مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی، علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان، عظیم ہستی، اللہ کے بعد وہی ہیں، لیکن وہ دعا پڑھا، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے بھی تیری رحمت کی امید ہے، اے اللہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آنکھ کے جھپکنے جتنی دیر بھی مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ رحمت کیا گوش ہے، تیری رحمت کی امید ہے۔ آنکھ جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے؟ لمحے کا کروڑواں حصہ ہوگا کہ بندے کو بھی نہیں پتا کتنی مرتبہ جھپک گئی آنکھ۔ فرمایا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے، اللہ مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، ورنہ میں ختم ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ لا الہ الا انت واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اس کے بعد واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، میرے سارے معاملات اور امور درست کر، تیرے علاوہ کوئی مشکل پیش حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آنکھ جھپکنے جتنی دیر اللہ اپنا سہارا ہٹا لے، کائنات کا نظام درم برم ہو جائے اور سب مر جائے، اتنا قیوم ہے، ساری کائنات کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے۔ شمس کو اللہ فرماتے چاند کے لائق نہیں کہ سورج سے آگے بڑھے، سورج کے لیے لائق نہیں چاند سے آگے بڑھے، کل فی فلک یسبحون، اپنے ٹریک پہ، سورج اپنے ٹریک میں، چاند اپنے ٹریک میں، ستارے اپنے ٹریک میں، زحل اپنے ٹریک میں، سوریا اپنے ٹریک میں، فل سپیڈ سے کروڑ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اور فی منٹ کی رفتار سے دوڑ رہے بھائی جان۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اتنی سپیڈ سے دوڑنے والی چیز اگر دوسری سے ٹکرا جائے، گاڑی کی جتنی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اتنی بربادی زیادہ ہوتی ہے، جتنی گاڑی کی سپیڈ کم ہو اتنا بچنے کی امید ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو کروڑوں میل فی منٹ کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، یہ سیارے، ستارے، کہکشائیں، اگر یہ ٹکرا جائیں، اللہ اپنی رحمت ہٹا لے سے، اللہ نظر کرم نہ کرے، ہاں جی، سہارا ہٹا لے، تو بھائی جان آسمان نیچے گر جائے، کیا بنے گا ہمارا؟ پر کچلیں گے کہ نہیں؟ ایک کہکشاں زمین پر گر جائے تو سب کچھ جل جائے۔ قیوم ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور خود کسی سہارے کا محتاج نہیں۔ یہ جتنے مشکل کشا حاجت روا انسان جن بڑے سب سہارے کے محتاج ہے۔ اللہ سانس روک لے، جاری کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی دلیل کہ وہ عبادت کا مستحق وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کہ وہ حی ہے، اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔
سب میت ہیں. انک میت و انہم میتون. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ انک میت و انہم میتون. آپ کو بھی موت آئے گی. آپ سے پہلے یہ جو آپ کے مخالف ہیں نا مشرکین عرب بڑے گمان، انہوں نے بھی مرنا ہے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو صحابہ کرام کا خیال تھا کہ آپ کو حقیقی موت نہیں آئی، کیونکہ ابھی جزیرۃ العرب میں باہر اسلام پھیلے گا عرب و عجم تک. حتیٰ کہ اب عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی مسجد نبی، ممبر پر چڑھ گئے، جو کہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی کے گھر میں ہی کو وفات پائے. بوسہ لیا چادر ہٹا کر، آپ کے چہرے کا بوسہ لیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چادر اوپر ڈال دی، کہا جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی ہے، بس موت آپ کو آ گئی ہے. آئے مسجد نبی میں آئے، لوگ صحابہ کرام بیٹھے رو رہے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں. اب عمر بن خطاب جلالی تلوار نکال کے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں. ابو بکر صدیق نے فرمایا نیچے اترو. نہیں نیچے اتر رہے، جذباتی غم بھی لگا ہوا. کہتے ہیں کہ ابو بکر ادھر سے اوپر چڑھ گئے، میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ممبر پر، اور حمد و ثنا اللہ کی ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا اللہ لائق ہے. پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد اللہ نہیں ہے، وما محمد، محمد حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، الا رسول مگر رسول ہیں. رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، اس کا مطلب کہ بھیجنے والا ہے. رسول کا معنی ہوتا ہے پیغمبر، میسنجر. تو میسنجر وہی ہوتا ہے جس کو کوئی میسج دے کر بھیجتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کسی کا بھیجا ہوا ہے. قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، رب کا پیغام لے کر آئے. قد خلت چلے گئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، سلیمان آئے، داؤد آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے. قد خلت من قبل الرسل افا ام ماتا او قتلا. اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی موت آ جائے اور قتلا یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، پلٹ جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا نبی کی فوت ہونے کے بعد یا شہید ہونے کے بعد، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا آپ کو نقصان کرے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ عبداللہ بن عباس کے فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہ آیتیں پڑھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ہو گئے اور کہتے ہیں میں نے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیتیں اب نازل ہوئی ہیں ابو بکر پر، حالانکہ ہم اس کی تلاوت کر چکے تھے لیکن شدت غم کی وجہ سے ہمارے ذہن سے نکل گئی. اس کا مطلب قائد کے اندر تحمل، مزاجی برداشت، صبر و ثبات ہونا چاہیے. پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عمر بیٹھ گئے کہ واقعی اللہ رسول کو بہت آ گئی، میں غلطی پر تھا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وما من احد فی المدینہ، مدینے میں ہر آدمی کی زبان پر پھر یہی آیت تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. مدینہ میں ہر مرد عورت کی زبان پر یہ آیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. اور پھر ابو بکر نے فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی ہے، اللہ کو موت کبھی نہیں آئے گی. ومن کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، ہاں اگر محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد کو مشکل کی حاجت روایہ معبود سمجھتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے. تو اللہ کی پہلی صفت الحی، دوسری صفت ہے کہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، انسان اور جنوں کی موت اور حیات. ہاں جی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن.
اور انسان کو کنتم امواتن فاحیاکم، سمجھ آگے نا جی. اور دوسری صفت ہے قیوم، کہ ساری کائنات کو اس نے قائم دائم رکھنے والا اور ساری کائنات کا سہارا ہے، اور اس نے اس کا نظام چلا رہا ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی کائنات میں چیز نہیں جو بغیر سہارے کے چلے. ہاں بلکہ ہر چیز سہارے کی محتاج ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، اور اللہ نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے. انسان کو کتنے سہارے اللہ نے دنیا میں دیے ہیں. بچہ ہوتا ہے ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اولاد کا سہارا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کے ماں باپ بھی نہیں، اللہ کی اولاد بھی نہیں، لم یلد ولم یولد، کیونکہ اس پہ بچپنا نہیں، اس پر بڑھاپا نہیں. اور جس نے بچپنا آئے گا، جس کو بڑھاپا آئے گا، وہ سہارے کا محتاج ہے، جو خود کھا نہیں سکتا، جو خود پہن نہیں سکتا، جو خود اپنے نہا نہیں سکتا بچپن میں، وہ کیا مشکل کشا ہوگا. بڑھاپے میں اولاد کھلائے گی، اولاد سہارا دے کر ماں باپ کو بستر پہ بٹھائے گی، اولاد ہی اس کو نہلاتی ہے، اولاد ہی بعض اوقات ماں باپ کو قضاء حاجت کرواتے ہیں. دیکھیں نا رب نے کیا نظام بنا دیا. بچہ تھا تو ماں باپ دلاتے نہلاتے تھے، ماں باپ اس کی صفائی کرتے تھے، قضاء حاجت کرواتے تھے. آج یہ گبرو جوان ہو کر میں اللہ نے کہا بتاتا ہوں تجھے میں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ بندہ بے سہارا ہو جاتا ہے کہ لمحہ بلمحہ سہارے کا محتاج. گھر میں کوئی ہوگا تو اس کو اٹھائے گا، بٹھائے گا، پانی پلائے گا، کھانا کھلائے گا، منہ صاف کرے گا، وضو کرائے گا، واش روم میں لے جائے گا. حتیٰ کہ کئی ایسے ہیں بستر پر 10-15 سال پڑے ہوئے ہیں، بچے ہی ان کی پوٹی صاف کرتے ہیں، بچے ہی ان کو وضو کرواتے ہیں، بچے ہی تیمم کرواتے ہیں، بچے ہی نہلاتے ہیں. اتنا بے سہارا کہ یہ بیچارہ کروٹ بدل نہیں سکتا. لیکن کائنات کا نظام چلانے کے لیے میں ربکم الاعلی، اور میں مشکل کشا حاجت روا، اور میں اللہ فرماتے تو کچھ بھی نہیں. ہاں سب کچھ ہے تو وہ اللہ ہے، القیوم ہے. یہ صفت ہے اللہ رب العزت کی، اور جس کی یہ صفت ہے وہی عبادت کے لائق ہے. جو سہارے کا محتاج ہے وہ عبادت کے لائق نہیں. جو کسی کے سہارے کے اوپر چلتا ہے بیچارہ، وہ کسی کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ یہی بات سمجھ آ جائے انسان کو تو غیر اللہ کی عبادت سے لوگ تائب ہو جائیں. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.